خیر اس کے بعد نماز کا وقت آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصی میں اذان پڑھی۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، اذان کے اندر کسی نبی کا نام نہ آیا، صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کا نام آیا۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ اذان کے بعد سارے نبیوں نے مسجد اقصی کے اندر نماز کے لیے صفیں بنا لی، مصلی خالی ہے، کون آئے نماز پڑھائے؟ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب کو مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کا حق نہیں رکھتا، یا رسول اللہ باقی نبی پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ کیا منظر ہوگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو معراج کی رات سارا کچھ ہو رہا ہے، ساری کمپنیوں والے مانتے ہیں کہ معراج ہوا، نماز ہوئی، سارے مانتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء، بولیں نبیوں کی روحوں کے امام ہیں یا جسموں کے بھی؟ بولیں روح اور جسم کے ساتھ ساتھ۔ اگر نبی زندہ ہی نہیں تو مجھے سمجھا دو آئے کیسے؟ وفات ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وفات کا مطلب بیڑا غرق ہونا نہیں، وفات کا مطلب کہانی ختم نہیں، وفات کا مطلب کیا ہے؟ ذرا قرآن سے سیکھو۔ جب مومن کی موت آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آ کر مومن کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھنا، فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن روح، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، آجا آجا۔ کدھر آنا ہے؟ اس کی کہانی ختم نہیں ہو رہی، اس کو کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے ادھر ہے، اس جہان میں چلا، اب ادھر آجا، ادھر آجا۔ ادھر کون ہے؟ کوئی ہے ادھر جس کے پاس آتا ہے؟ کہا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اچھا آگے، فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کیا کر؟ اب یہ دیکھنا نا، یہ مسجد کا درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دروازہ ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے۔ میں جو کہوں ادھر آ جاؤ بھائی، وہ آ جائے، مزمل ادھر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، مسئلہ سمجھانا ہے، دیکھیں ادھر آؤ۔ ادھر والے بندوں میں بیٹھے تھے نا، چل شاباش، ادھر والے بندوں میں آ جا۔ یہ ادھر والوں سے اٹھ کر ادھر والوں میں آیا ہے، کیا یہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کیا یہ فنش ہو گیا؟ نہیں۔ یہ ہے مومن کی موت، بس موت ایک پل ہے، چھلانگ لگائی، ادھر سے اٹھ کر ادھر چلا گیا۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ پتہ چلا وہاں جا کر جہاں مرنے کے بعد جا رہا ہے اکیلا نہیں ہے، وہاں اللہ کے اور بندے بھی ہیں، یہ ان میں جا کر گھل مل جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب دیکھنا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے سارے نبی مسجد اقصی میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے آئے، سرکار کا استقبال کرنے آئے، نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آئے، سرکار کا کلمہ پڑھ کر سارے نبی میرے مصطفیٰ کا امتی بننے کے لیے آئے۔
پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اپنی وفات کے بعد زندہ اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ کسی کچے بندے کی باتوں میں نہیں آنا، یہ پکا سبق ہے، یاد رکھنا۔ میں نے ایک بندے کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا یہ جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، ان کو میں یہاں سے پکڑوں گا، عدالت میں ان کو گھسیٹوں گا، عدالت میں کھڑا کر کے ان سے پوچھوں گا تم جو کہتے ہو نبی زندہ ہے تو عمر کتنی؟ مثلا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں سرکار کی عمر کتنی تھی بتا؟ یہی جواب ہے نا، عمر کتنی؟ اب اس بندے کی چلاکی دیکھنا، کہتا ہے اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 کیوں؟ 65 بھی ہونی چاہیے تھی، 66 بھی، تو 67 بھی، تو 100 سال بھی، تو 150 سال بھی، تو 200 سال بھی، تو 300 سال بھی۔ آج تو ہجرت مدینہ کو 1445 سال ہو چکے نا، تو 1445 میں 53 سال پچھلے ڈالو تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 98؟ 1498 سال پہلے حضور پیدا ہوئے اور ابھی بھی زندہ ہیں تو عمر 63 سال کیوں؟ یہ لوگ چلاکی چلتے ہیں، کہتے ہیں جی عدالت میں ان کو گھسیٹوں گا، ان سے پوچھوں گا جواب دے اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 کیوں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ مجھ سے جواب لے لو، نہ تو گھسٹ نہ میں گھسٹوں، تو جواب سننے والا بن۔ عرض کر دوں جواب جی؟ سنیں گے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی کی عظمت کا جھنڈا پکڑا کے نبی کا دفاع کرنا سکھا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ کی وفاداری سکھا رہا ہوں نا، زبان چلانی تو نہیں نا سکھا رہا، جو زبان چلائے اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ توجہ ہے؟ آپ ذرا دیکھیے گا، ذرا کھڑے ہوئیے گا، مسئلہ سمجھانے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ جی آپ کے سامنے جوان کھڑا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں جی 30 سال، مجھ سے 2 سال چھوٹے ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا 30 سال آپ کی عمر ہے، یہ بتائیں آپ کی عمر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کس دن آپ کا زندگی کا پہلا دن پہلا ہفتہ تھا؟ کب سے؟ جس دن پیدا ہوئے وہاں سے عمر سٹارٹ کرتے ہیں یا اس سے پیچھے بھی؟ آپ سب جو اپنی عمر شمار کرتے ہو، جس دن آپ دنیا میں آئے اس دن کو اپنی زندگی کا پہلا دن شمار کرتے ہیں یا اس سے پیچھے بھی؟ بولیں وہی دن نا۔ میں پیدا ہوا تھا 1 جنوری کو آئی ڈی کارڈ کے مطابق، تو میرا دن پہلا شمار کون سا ہوگا؟ 1 جنوری شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں بلا؟ زندہ تھے۔ 9 مہینے انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں 4تھے مہینے روح پڑ جاتی ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں؟ بولیں ذرا، زندہ تھے۔ انہوں نے جو اپنی عمر بتائی ہے 30 سال، وہ پچھلے 5 اس میں ڈال کر یا نہیں ڈالے؟ زندہ تھے، پھر ڈالے کیوں نہیں؟ دنیا میں نہیں آئے، مطلب یہ جہان الگ ہے، وہ جہان ایک ہے ماں کے پیٹ والا جہان، ایک ہے دنیا والا جہان، ایک ہے قبر والا جہان۔ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے میں زندہ، ماں کے پیٹ میں آپ بھی 5 مہینے زندہ، لیکن جب ہم اپنی عمر گنواتے ہیں وہ والے جہان کے 5 مہینے اس میں شمار نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جہان الگ، یہ جہان الگ ہے۔ بھائی اسی طرح سرکار نے دنیا میں آ کر 63 سال گزارے، یہ جہان الگ، قبر میں زندہ ہیں وہ جہان الگ ہے۔ یہ دونوں جہانوں کو مکس کر کے آپ کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ خیال رکھنا وہ جہان الگ ہے، یہ جہان ہے، اس جہان کی عمر الگ ہے، اس جہان کی عمر الگ ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی عظمتیں مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔